اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آیت جو ہے وہ آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کو اینالائز کرنے کے لیے جو لسٹ مجھ تک پہنچی ہے اس میں رول نمبر 4، 6، 8، 10 اور 11 شامل ہیں، اور یہ رول نمبرز جو ہیں آیت نمبر 3 کے اینالیسس کے لیے تیار ہیں۔ تو سٹارٹ میں لوں گا رول نمبر 11 سے کہ وہ اس آیت کے جو سب سے پہلے حصے بنانے کا کام ہے وہ کریں۔ جی رول نمبر 11۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے سر وقت کی علامات تک یہ پارٹ بنائیں گے اس کا، اور آیت میں وقت کی علامت جو ہے للتقویٰ تک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جی تو پہلا جو حصہ ہے وہ آپ کے جی سر۔ مطابق جو ہے وہ تقویٰ جو ہے، بلکہ للتقویٰ جو ہے یہاں تک بنے گا انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ جی دوسرا لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ دو یہ پارٹس بن گیا۔ بن گئے۔ اور جی اور سر یہاں پہ حرف عطف جو ہے پہلے پارٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، جی تو یہ پورا پارٹ ایک ہی ہوگا۔ جی، اور دوسرے پارٹ میں ہمیں حرف عطف نظر آ تو رہا ہے لیکن ہم حصہ نہیں، ہاں لیکن وہ جی اس لیے کہ وہ دو اسماء کے درمیان میں حرف عطف موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ اب جو پہلا حصہ آپ نے بنایا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اس کے آپ جو ہیں الفاظ وہ الگ الگ کر دیں گے۔ جی سر، سب سے پہلے انا کو الگ کریں گے، الذین یغضون میں یا کو الگ، واؤ کو الگ واؤ کر دیں گے، نون کو الگ کر دیں گے۔ سر اصواتہم میں اسواتا کو الگ کریں گے، ہم کو الگ کریں گے۔ جی رسولی الگ ہے، اللہ ہی یہ بھی الگ ہے، اندہ الگ پھر ہے، رسول اولائکا، الگ ہے، اس میں جلالہ الگ جی ہے، اولئکا الگ ہے۔ اولائکا اصل میں اس میں الذین بھی۔ یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کرتے چلوں اسٹوڈینٹس کے لیے، جب وہ بہت ڈیٹیلڈ انالیسس میں جاتے ہیں نا تو اولائکا کے بھی حصے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نہیں کریں گے، ہم اس کو ایز اے ورڈ ہی جی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو اولائکا ایک لفظ، جی الذین سر۔ ایک لفظ، جی امتحنا ایک لفظ ہو گیا۔ جی یہ ایک لفظ ہے۔ جی سر اللہ بھی ایک ہے، جی قلوب الگ ہو جائے گا، ہم الگ، جس میں لام الگ ہے۔ التقوی الگ ہے۔ جی سر۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ایک یہ ہے، وہ میں نے آپ کو لسان القرآن کورس میں پڑھایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی معرب باللام اسم پر لام داخل ہوتا ہے، چاہے وہ لام جارہ ہو یا لام تاکید ہو، تو معرب جی باللام سر۔ اسم کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ جی سر۔ الحمدللہ جی، یہ سب حصے الگ ہو گئے، اب انہیں آپ کلرز دلوا دیجئے۔ جی سر انا ریڈ کلر حرف ہے، ریڈ جی کلر میں ہوگا، جی اور جی، حرف میرے ایک ہی ہے، یہ سر انا ہی ہے میرے خیال سے پوری آیت میں۔ مزید دیکھیں، کوئی نظر ڈالیں۔ سر مجھے تو انا ہی نظر آ رہا ہے۔ اینڈ پہ ایک لام بھی ہے تقویٰ میں۔ ٹھیک ہے سر، یہ لامے جا رہا ہے نا؟ اوکے سر ٹھیک ہے، حرف ہے۔ جی اب آ ٹھیک جائیں ہے اسماء کی طرف۔ جی سر، الذین اسم ہے، جی اسم ظاہر۔ پھر اس کے بعد اسواتا، ایندا، رسولی، اللہ کو، اولائکا، اولئکا، الذین، پھر اللہ، اس میں جلالہ مرفوع فارم میں ہے۔ جی جی قلوب، اور التقوی۔ جی ماشاءاللہ جی، تو جو اسماء ظاہرہ تھے وہ آپ نے بلو کر دیے، اب اسماء ضمائر جو آپ کو اس آیت میں نظر آ رہے ہیں انہیں آپ نے کلر۔ جی جی کون کون سے ضمائر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں؟ جی سر یہ یغزون میں واؤ، یہ بلو واؤ کلر ضمیر ہو ہے، جائے گا، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل کون سا کلر دیں گے اسے؟ سیان کلر سر۔ سیان کلر ہو گیا۔ جی جی اور سر ہوم ضمیر مجرور متصل ہے، اس کو جی اورنج کلر ہے سر۔ جی اورنج ہے، ضمیر مجرور متصل کا اورنج کلر ہے۔ جی اس کے اور بعد سر قلوبہم میں بھی ہوم جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے، تو اس کا بھی بھی اورنج کلر ہو جائے۔ اورنج کلر ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ، اب جی فعل کی باری آ گئی ہے۔ فعل یغزون میں مادہ جو ہے غین ضاد ضاد، سر اس کو گرین کلر کریں گے۔ جی اس کو ہم گرین کلر کر دیتے ہیں۔ اوکے جی، جی سر، اور سر امتحانہ میں سر اس کو بھی گرین کلر۔ سارے کو؟ سر حروف مادہ جو ہے وہ میم ہا نون ہے سر۔ جی صرف میم اور
ہا اور نون کو ہم نے گرین کلر کرنا ہے، تو مادے کے حروف ہم جی سر، وہ گرین کریں گے. جی سر. جی نہیں جی الحمدللہ تمام الفاظ جو ہیں ہمارے الگ بھی ہو گئے ہیں، کلرز بھی ہو گئے ہیں. اب رول نمبر 6 جو ہیں، آپ ان تمام الفاظ کے بارے میں بتا دیجئے کون کیا ہے، کون سا لفظ ہے. جی انا کیا ہے؟ سر انا حرف مشبہ بالفعل ہے. اوکے ہو گیا، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے یہ کیا ہے، حرف ہے، فعل ہے یا اسم ہے، لیکن اب ڈیٹیل ان کی آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 جی. الذین جو ہے وہ اسم موصولہ ہے جمع مذکر کا. جی یغضون غین ضاد داد مادے کے ساتھ ہوتا ہے، باب نصر ینصرو سے، غضض یغضض اصلی. اور جی پھر جب مضاف کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ یہ غیر صحیح فعل میں جو ہے ہمارے پاس یہ مضاف آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو مادے کے دو حروف ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو جب ہم کریں گے، اس کا رولز اپلائی کریں گے، تو یہ غض یغض غدن یعنی پس کرنا یا نیچے رکھنا. نیچے رکھنا ہے. جی سیکھا کون سا ہے یہ بتا دیجئے. سر یغضون تیسرا یہ ہے جمع مذکر غائب کا جی فعل مضارع. مضارع. جی جی. جی آگے چلیں. اسوات. اسواتا جو ہے یہ صوت کی جمع ہے. جی اسوات یہ جمع ہے اسم صوت کی. جی آگے چلیں. جی. ہم جو ہے اسم ضمیر جی مجرور متصل جمع متصل ہے، مذکر غائب کی. بالکل جی. صحیح ہے. آگے چلیں. آئندہ جو ہے وہ ظرف ہے، ظرف مکان. جی ماشاءاللہ. آگے. اور اس کی تھوڑا سا بتا دوں یا رہنے دوں کہ اندہ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی مصاحبت کا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. اور اندہ جو ہے جب آپ کسی کے پاس ہوں تو وہ جگہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اور ماں کے ساتھ ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ماں ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مگر جگہ کا اشارہ نہیں کرتا، صرف مصاحبت اس میں ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ. رسول اللہ جو ہے رسولی بھی اسم ہے اور اللہ بھی اسم ہے. جی اندہ جو تھا ان کے اعرابی حالت بھی بس ساتھ ساتھ تھوڑا سا نا مینشن کر دیا کریں. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. جی اندہ جو ہے وہ ظرف ہے اور یہاں پہ اس کی جو حالت ہے وہ منصوب حالت میں منصوب. یوز ہوا ہے. جی رسولی جو ہے یہ جری حالت میں ہے. جی اللہ ہی اسم جلالہ مجرور حالت میں ہے. جی ماشاءاللہ. اولائکا. اولائکا جو ہے یہ بیسیکلی اسم اشارہ جمع قریب کے لیے ہے. اس میں اشارہ قریب کے لیے نہیں ہے، دور کے لیے. جی جی دور کے لیے، سوری. دور کے لیے. اور یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا، بس یہ بتا دینا. جی مبنی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ مبنی اور ہے. یہاں پر یہ کیا استعمال ہو رہا ہے، مرفوع منصوب یا مجرور، یہ ترکیب والا بتائے گا. ٹھیک ہے. اوکے رائٹ فائن. جی. الذین پھر اسم اشارہ ہے جمع مذکر کا. اس میں موصول جمع مذکر کا، اور یہ بھی مبنی ہے. ٹھیک ہے. جی اور یہ یہاں پر یہ مبنی کیا ہے. استعمال ہو رہا ہے یہ بھی ترکیب میں ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. آگے چلیں. امتحانہ اس کا روٹ لیٹر میم ہانا نون ہے اور یہ باب افتعال سے یوز ہوتا ہے. اور جی امتحانہ یمتحنو امتحانا یعنی جی اہتمام سے آزمانا، ٹو ٹیسٹ یا امتحان لینا. امتحان لینا. ماشاءاللہ. جی اور یہ جو ہے پہلا صیغہ ہی یوز ہوا جی فعل ماضی واحد مذکر ہے غائب کا. غائب کا صیغہ ہے. جی جی. اس میں جلالہ یہاں اللہ. پر. جی جی یہ مرفوع حالت میں اسم جلالہ یوز ہوا جی ہے. جی آگے. قلوب. قلوبہ جو ہے یہ منصوب ہے اور یہ قلب کی جو ہے جمع مکسر ہے. ایکسیلنٹ. جی ہم جو ہے اسم ضمیر مجرور متصل متصل جمع جمع مذکر غائب. غائب کی. جی ماشاءاللہ. جی لام جو ہے لام جارہ ہے اور اسم جی ظاہر کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے لی کی فارم میں ہے. جی ماشاءاللہ. زیر اور کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. جی التقویٰ. التقویٰ جو ہے یہ بیسیکلی اسم ہے اور یہ اسم فعل اس کو کہتے ہیں، واو کاف یا مادے کے ساتھ ہے. اور یہ کیونکہ اسم منقوص ہے تو اس لیے اس کا جو ہے آپ کو اعراب جو ہے یہاں پہ یہ مقدر ہے ہوگا اس کا اعراب. جی علامت ماشاءاللہ. جر جو ہے اس میں مقدر ہے. اس میں یہاں پر ایک چیز میں اسٹوڈنٹس کو کلیئر کرتا چلوں کہ ایک اسم ہوتا ہے مبنی. ٹھیک ہے. تو مبنی کا اعراب جو ہے وہ محلن ہوتا ہے، محل کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک اسم ہوتا ہے جو کہ تینوں فارمز میں سیم ہی رہتا ہے، جیسے اس میں منقوص ہے. ٹھیک ہے. تو اس اسم کو ہم مبنی نہیں کہیں گے، یہ موربی ہوتا ہے یا پھر یعنی موربی ہوتا ہے. مورب میں پھر فرد منصرف ہے یا غیر منصرف وہ الگ بحث ہے، لیکن یعنی موربی ہوگا. اور ایسے اسماء کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گرامر والے کہتے ہیں ان اسماء کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے. ٹھیک. تو مبنی کا اعراب محلن، اور ایسے اسماء جو مبنی نہ ہو لیکن دکھنے میں ہمیں تینوں فارمز میں یا دو فارمز میں کم از کم ایک جیسے نظر آئے تو ان کا اعراب جو ہے وہ تقدیری گرامر والے جو ہے کنسیڈر. جی جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا جی رول نمبر 8 سے کہ ترکیب کی طرف آ جائیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. تو پہلے ہم اس کے اسم کو ڈسکس کر لیں گے. الذین الذین اس میں موصول، یغضون فعل بفاعل، اسماءتہم مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا مفعول بھی. عند رسول اللہ مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی جس میں اللہ مضاف، رسولی مضاف، اللہ مضاف الیہ، رسول مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر مضاف الیہ بنے گا عند ظرف کے لیے.
इंदा ज़र्फ़ यानी कि मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर, सर यहाँ पर ये मफ़ूल फ़ीही भी बन सकता है और मुतल्लिक़ भी हो सकता है। ठीक है। तो सर इसको यग़ुद्दूना फ़ेल के हम मुतल्लिक़ कर लेंगे। इस तरह फ़ेल अपने फ़ाइल, मफ़ूल बिही और मफ़ूल फ़ीही या मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये सिलतुल मौसूल बना, जिसका कोई एराब नहीं होता। इसमें अच्छा, मौसूल इसमें अपने सिला के इसमें साथ थोड़ा-सा हम ना थोड़ा-सा आज और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये करते हैं, आपने कहा ना कि जब भी ना आता है उसका एक इस्म और एक खबर होती है, ठीक है? सर तो खबर के बाद मैं बता दूँ? जी, जी सर। तो आपने ज़रा पहले ये कर देना है कि इन्ना का इस्म मैं कहाँ तक कंसीडर करूँ? ये बस मुझे बता दें ज़रा, ताकि मैं वहाँ पर सर ना ये रस लाइन लगा दूँ। जी, जी। जी सर, ये सर रसूलिल्लाही तक इसका इस्म हम कंसीडर इसमें करेंगे। जलाला तक हम इन्ना का इस्म जो है वो कर लेते हैं। ऐसे ही है ना? कंसीडर ठीक हो गया? जी सर, बिल्कुल ऐसे। जी ज़बरदस्त। सर। यानी हम इन्ना को भी अब यहाँ पर अलग करते हैं कि इन्ना जो है अलग हो गया, जी अल्लज़ीना सर। यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि इसका इस्म हो जाएगा, और उलाइक अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा ये इन्ना की खबर होगी। ठीक है? जी, बिल्कुल सर। जी सही। सर। अब हम जो इस्म है उसको एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सही? उसमें अल्लज़ीना जी आपने सर। इस्म मौसूल कहा। जी सर। जी, उसके बाद उसका जो सिला शुरू हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये बता दें? सर इसका सिला जो हो रहा है ये यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि तक यहाँ तक पूरा होगा इसका सर जुमला। सिला हो गया। अब जी आप सर। इस सिलातुल मौसूल को एनालाइज़ कर दें। सर ये सिलतुल मौसूल मिलकर इन्ना का इस्म हुआ, नहीं, नहीं, इसको हम महलन मंसूब सिलातुल मौसूल को ज़रा तेज़ी से एनालाइज़ कर लें। यग़ुज़्ज़ूना फ़ेल ब फ़ाइल। यग़ुद्दूना फ़ेल ब फ़ाइल अस्वातहुम मुज़ाफ़ इलैह होकर मफ़ूल बिही इंदा रसूलिल्लाहि पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर इसका मुताल्लिक़ बन गया। जी, माशाअल्लाह। यग़ुद्दूना फ़ेल अपने फ़ाइल मुताल्लिक़ और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया होकर ये सिला बना, जी, और सिला का कोई एराब नहीं होता, और ये जी। सिलतुल मौसूल मिलकर इन्ना का इस्म महल्लन कौन? मंसूब। सिलातुल मौसूल मिलकर किससे मिलकर? सर सिला मौसूल अपने सिला से मिलकर हाँ, मौसूल अपने सिला से मिलकर इन्ना का इस्म हो गया, ठीक है? और इन्ना का इस्म महल्लन मंसूब। मंसूब होता है, तो लिहाज़ा यहाँ पर अल्लज़ीना जो है ये महल्लन मंसूब है। ठीक हो गया? जी सर। जी, अब अब सर आ हम जाइए इन्ना की खबर की तरफ। जी, इन्ना की खबर की तरफ हम आएँगे, तो इसके बारे में ये है कि इन्ना की जो खबर होती है, वो जी, मुफ़रद भी हो सकती है, जुमला भी ठीक हो है, सकता है और शुभ जुमला भी हो सकता ठीक है। है, अगर ये मुफ़रद होगी तो इसका एराब बिल हरकत वाज़ेह होगा, मरफ़ू, और अगर ये जुमला होगा तो फिर हम इसको महल माना जाएगा इसका, जो मरफ़ू होगा। ठीक हो गया, यानी कि महल्लन मरफ़ू माना जाएगा। ठीक अब है। यहाँ पर उलाइका है, उलाइका जैसे कि बताया गया है कि मबनी है और इशारा है बईद का, तो सर यहाँ पर इसको हम बनाएँगे मुब्तदा। जी खबर सर। को मुब्तदा बना रहे हैं हम। सर हम खबर को जुमला बनाएँगे, यहाँ पे हाँ, हमारे पास माशाअल्लाह, जो बिल्कुल खबर है सही वो है। जुमला बन के आ रही है। बिल्कुल सही है। तो यानी सर अब क्लियर हो जाएगा ना, अब उलाइका स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो जी जाएगा सर। कि आपने जो इन्ना की खबर की फॉर्म्स बताई हैं, सूरतें बताई हैं, उनमें एक सूरत आपने ये जी, बताई है कि बाज़ औक़ात जुमला जो है वो भी इन्ना की खबर की जगह पर आ जाता है। और वो जुमला बिल्कुल जो है वो सर। जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला जी फ़ेलिया सर। भी हो सकता है। तो यहाँ पर जुमला इस्मिया को आप इन्ना की खबर की जगह पर ला रही हैं। तो जो जी, जुमला जी सर। इस्मिया है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। तो अब आप मुब्तदा और खबर को अलग-अलग कर लें। जी, जी सर, तो उलाइका सर यहाँ पर मुब्तदा होगा, उलाइका और यहाँ पर ये चूँकि मुब्तदा हो गया। मबनी जी, जी, और चूँकि ये मबनी है तो इसे फिर हम मरफ़ू कंसीडर करेंगे। जी, महलन मरफ़ू क्योंकि कंसीडर। मुब्तदा हमारा मरफ़ू होता है। अल्लज़ीना सर वहाँ यहाँ पे वही इसमें मौसूल है, और जी, इम्तहना ये फ़ेल है, और ये उन 2 सीगों में से है जिनका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। यानी ठीक। कि इसमें इसे ज़मीर भी इसे हो सकता है और इसे इसमें इसे ज़ाहिर भी। इसे 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 हम थोड़ा-सा ज़रा और एक्सप्लेन करेंगे। आपने कहा लज़ीना इसमें मौसूल है, ठीक है? जी सर। अब आगे हमें चाहिए इसके इसका बाद सिलातुल मौसूल, सिला ठीक है? जी सर। सिलातुल मौसूल जी कहाँ सर। से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? सर ये इम्तहाना से लेकर लित्तक़वा तक जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा क्लियर हो जाए, चलें। जी सर। जी, अब सर वही बात है कि जब अल्लज़ीना यानी कि इसमें मौसूल आते हैं तो वो मुबहम होते हैं, उनको एक लाज़मी एक जुमले की ज़रूरत पड़ती है, जो या तो जुमला फ़ेलिया होगा, जुमला इस्मिया होगा या शिबु जुमला होगा, और ज़्यादातर जुमला फ़ेलिया ही बनकर आता है सिला। जी, और सर इस तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जुमला फ़ेलिया सिला बनकर आ रहा है। जी, तो सर ये इम्तहना हमारा फ़ेल है, और ये उन माज़ी के उन 2 सीगों में से शामिल है, जिनका फ़ेल या तो ज़मीर की सूरत में फ़ाइल ज़मीर जी, की सूरत में अंदर ही होता है, या फिर इसमें ज़ाहिर की सूरत में वो बाहर होता है। जी, और सर इस तरह यहाँ पे अल्लाहु फ़ाइल है,
جی امتحانہ فیل کے لیے. قلوبہم یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ اس کا مفعول بھی بنا. جی اور للتقوی جار مجرور متعلق یعنی کہ ظرف لغو. جی اب ہم اس کو اس طرح جوڑیں گے کہ امتحانہ فعل اپنے فاعل اپنا مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ سلسلہ بنا. جی الذین اس میں موصول کے لیے. جی اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جی یہ خبر بنا. اولئک مبتدا کے لیے جی محلن منصوب مرفوع. سوری محلن مرفوع اور سے یہ جملہ اسمیہ پورا بنا. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور جی جملہ اسمیہ جو ہے خبر کے طور پر یہ انا کی خبر ہوا جو کہ محلن مرفوع مانی جائے گی. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. تو الحمدللہ جی جو آیت کا پہلا حصہ تھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا. تو رول نمبر 4 سے سر ایک سوال تھا میرا. سر یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ متعدی افعال ہوتے ہیں تو سر اگر ہم کہیں کہ دو مفعول وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو سر یہ دونوں مفعول پورے مفاعل خمسہ کے حساب سے ہم دو مفعول کہتے ہیں یا صرف مفعول بھی کے حساب سے؟ نہیں مفعول بھی کے اعتبار سے کہتے ہیں. اچھا تو جی سر اگر ایک اس کے دونوں مفعول بھی آ چکے ہوں اور جی ہمارے پاس یہ ظرف کی صورت ہو تو پھر کیا ہم مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا کیونکہ بالکل کہیں آلریڈی گے دو مفعول ہو چکے ہیں؟ بالکل کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر جزاک. جی رول نمبر 4. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ ذرا کوشش کریں اس حصے کا ترجمہ کرنے کی. ساری باتیں جی آپ کے سر. سامنے آ چکی ہیں. لفظی ترجمہ کوشش کیجیے گا. جی سر. جی انا بے شک الذین وہ جو یغضون پست رکھتے ہیں اسواتہم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو امتحانہ آزما لیے اللہ نے قلوبہم ان کے دل للتقوی تقوی کے لیے. ماشاءاللہ. اور اگر ہم اس کا بامانی ترجمہ کریں تو بے شک وہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لی. آزما لیا. اچھا آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جی سر. جب بھی ہم جملے کو کسی چیز سے جوڑتے ہیں ٹھیک ہے جی سر. جی جی سر. تو مثلا کس چیز سے جوڑتے ہیں ہم جملے کو جوڑ لیتے ہیں اس میں موصول سے تو وہ صلۃ الموصول بن جاتا ہے. ہم جی جملے سر. کو جوڑ لیتے ہیں مبتدا سے تو وہ خبر بن جاتا ہے. ہم جملے کو جی جوڑ سر. لیتے ہیں موصوف سے تو وہ صفت بن جاتا ہے. ہم جملے کو جوڑ جی لیتے ہیں ذوالحال سے تو وہ حال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جی جملے بالکل. کو جب بھی کسی سے جوڑا جاتا ہے تو اس جملے میں کنیکٹر کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. یعنی جس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اور وہ کنیکٹر جو ہے وہ عام طور پہ ضمیر ہوتا ہے. صحیح. تو جی یہاں سر. پر دو جگہ پر ہم جملے جوڑ رہے ہیں. ایک جگہ پر ہم جملے کو جوڑ رہے ہیں اس میں موصول کے ساتھ اور ایک جگہ پر جی ہم سر. جوڑ رہے ہیں جملے کو مبتدا کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی تو آپ نے ان دونوں جگہ پر جو کنیکٹر ہے جسے ضمیر عائد کہا جاتا ہے وہ بتانا ہے. الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ میں ضمیر عائد کون سی ہے اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں ضمیر عائد کون سی ہے. جی جی سر. سر اس میں جو یغضون میں جو واو کی ضمیر ہے وہ الذین کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر عائد کے طور پر. ٹھیک ہے. کیونکہ ان دونوں کی مطابقت ضروری ہونی چاہیے اور بالکل صحیح ہے. الذین جمع ہے اور یغضون میں جو واو ضمیر ہے وہ بھی جمع کی ضمیر ہے. مذکر کی ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اور دوسرے جملے میں سر قلوبہم میں جو ہم کی ضمیر ہے جی جی وہ لوٹ رہی ہے اولئک کی طرف مبتدا کی طرف ماشاءاللہ. کیونکہ اولئک جو ہے وہ بھی جمع کے لیے آتا ہے اور ہم کی جو غائب کی ضمیر ہے وہ بھی جمع کے لیے ہے. جی تو دو چیزوں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ضمیر عائد کو جنس اور عدد میں. تو جی سر. جمع مذکر چونکہ اولئک جمع مذکر ہے لہٰذا جو قلوبہ ہم میں اچھا اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں نا. ایک جی فردر سر. الذین بھی ہے بیچ میں. جی جی سر. تو جو سر دوسرا اس الذین والا ہے اس میں بھی ضمیر عائد ہم ہے. جی سر کیونکہ صلہ بن رہا ہے نا وہ بعد میں جی جی اور صلہ کی جو ضمیر ہے وہ بھی اس میں موصول کی طرف بھی لوٹے گی اور پھر جی جب یہ پورا جملہ خبر بنے گا تو پھر جی یہ جی قلوبہ میں جو ہم بالکل کی صحیح. ضمیر ہے وہ مبتدا کی بالکل طرف ٹھیک ہو لوٹے گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. گی. جزاک اللہ. جی رول نمبر 10. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے لیے جو حصہ آیا ہے آپ کے حصے میں وہ سمپل سا حصہ ہے لیکن اتنا بھی سمپل نہیں ہے. وہ ہے جی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اس کو آپ ذرا اینالائز کریں. جی سر. لام حرف ہے، ہم اسم ہے، جی پہلے مغفرتن. ذرا ہم الگ کر لیتے ہیں. پہلے الگ کر لیں تسلی سے. جی پہلے ہم لام کو الگ کرتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے. جی پھر مغفرتن کو الگ کرتے ہیں پھر واؤ کو الگ کرتے ہیں پھر اجرن کو الگ کرتے ہیں اور پھر عظیم کو الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی سر. اب ہم نے ان کو الگ کر لیا. اب ہم جو ہیں وہ ان کی پہچان کریں گے اسم حرف اور فعل کے اعتبار سے. جی جی سر. لام
حرف ہے, ہم اسم ہے, مغفرتن اسم ہے, واو حرف ہے, اجرن اسم ہے, اینڈ عظیم اسم ہے استاد. لام کو کلر کون سا دوں میں؟ ریڈ استاد. اور ریڈ کس کو دوں؟ واو کو. جی واو کو بھی ریڈ دے دیا میں نے. اب باقی اسما کو بلو. جی تو ہم کو بلو دے دوں؟ ہاں. ہم ضمیر ہے, دیکھ لیں. ضمیر کو کون سا کلر دینا؟ جی ضمائر کے اپنے کلرز ہیں نا, ضمائر 5 ضمائر ہیں, 5 کلرز ہیں ان کے. تو جو اسم ظاہر ہے پہلے ان کو ہم بلو کلر دے دیتے ہیں, مغفرت ان کو ہم بلو کلر دے دیتے ہیں, اجرن کو اور عظیم ان کو. اجر ان کو اور عظیم ان کو. جی اب رہ گئی ضمیر. ضمیر ضمیر ہم یہ تو مجرور متصل ہے استاد. یہ مجرور متصل ہے, تو ضمیر مجرور متصل کو ہم دیتے ہیں اورنج کلر. ٹھیک ہے, اورنج. چلیں جی اب کلرز ہو گئے ہیں. اب آپ ان تمام الفاظ پہ جو ہے تفصیل سے بات کریں گی کہ حرف کون سا ہے, ضمیر کون سی ہے. ٹھیک ہے جی. جی استاد. لام حرف جارہ ہے اور جی ہم ضمیر مجرور متصل ہے جی اور کون سی ہے مغفر. جی استاد. ضمیر کون سی ہے یہ بھی بتانی ہے نا. ضمیر مجرور متصل ہے. وہ تو بتا ضمیر دیا, مجرور کون سی ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے, کیا ہے؟ جمع مذکر ہے استاد. ہاں جمع مذکر غائب. غائب کی ضمیر. جمع پورا جواب. مذکر جی غائب. جی اور مغفرتن اسم مصدر اچھا ہے, غفرہ یغفر فعل سے. ٹھیک اسم ہے. مصدر 2 طریقے سے آتا ہے, غفران اور مغفرتن. تو یہ مصدر میمی ہوا پھر. جی استاد. جی یہ مرفوع استعمال ہوا یہاں پر, بس اعراب بتا دیں اس کا. ٹھیک ہے ہاں یہ مرفوع استعمال جی. ہوا ہے آگے استاد. چلیں. آگے واو عاطفہ. جی اجرن. یہ بھی مرفوع اسم ہے, بس اتنا بتا دیں کافی ہے اس کے بارے میں. جی یہ مرفوع ہے. اور زیادہ زیادہ عظیم میننگز بتا دیا کریں, زیادہ زیادہ میننگز بتا دیا کریں. اجرن اینڈ مرفوع ہے اور نکرہ جی ہے. عظیم عظم یا عظم عظیم فعیل کے وزن پر ہے. جی فعیل کے اور اوپر صفت صفت ہے. مشبہ ہے یہ. جی اور مرفوع استعمال اور ہوا. ٹھیک ہے چلیں, اور اب آپ اجرن. ترکیب بھی آپ اسی کی کریں گی. جی جی استاد. اور لہم جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کون سا جملہ بنانا چاہ رہی ہیں, اسمیہ یا فعلیہ؟ اسمیہ استاد. جملہ کیونکہ اسمیہ فعل بنانا چاہ یہاں رہی ہیں. پر نہیں. ٹھیک ہے, فعل یہاں جی پر ہے ہی نہیں تو کوئی جملہ فعلیہ تو بنے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. جی استاد. اچھا جملہ اسمیہ بنانا چاہ رہی ہیں تو جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں کم از کم؟ مبتدا اور خبر. 2 پارٹس ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. دو. تو اس میں سے آپ مبتدا کسے بنائیں گی اور خبر کسے بنائیں گی؟ مبتدا مؤخر ہے, مغفرتن کو مبتدا بنائیں گے اور ساتھ میں یہ معطوف علیہ بھی ہے اور یعنی اس کے یہ آگے مجھے معطوف بھی. بتا دیں مبتدا کہاں تک بنانا ہے آپ نے؟ یہ مغفرتن و اجر عظیم ان کو یہاں تک مبتدا آپ نے بنائیں گے. مبتدا بنا دینا ہے, اور خبر لہم جار مجرور شبہ جملہ خبر بنائیں جی گے. لہم جو ہے یہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے, اور مغفرت و اجر عظیم مبتدا کی جگہ پہ آ رہا ہے. تو گویا مبتدا مؤخر ہو رہا ہے اور خبر مقدم ہو رہی ہے. جی اب جی آئیں آپ. سر. جی لہم جار مجرور خبر مقدم ہے اور مغفرتن جو ہے وہ مبتدا ہے, مبتدا مؤخر ہے. آگے واو عاطفہ اور جو موصوف صفت ہے وہ معطوف ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر ہے اور جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے, تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ سے مل کر اسمیہ جملہ بن اسمیہ گیا. خبریہ. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ بھی کر دیں آپ اس آیت کا. ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. جی اب ہم ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیں گے. جی محمود صافی صاحب جو ہیں وہ کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ ان الذین یغضون والا یہ لا محل لہا تعلیلیہ ہے, یعنی اس کو انہوں نے جملہ تعلیلیہ قرار دیا ہے. اور یغضون والا جملہ لا محل لہا صلۃ الموصول الذین, جملہ اولئک الذین فی محل رفع خبر ان, اور جملہ امتحن اللہ لا محل لہا صلۃ الموصول الذین الثانی, اور جملہ لہم مغفرۃ لا محل لہا استئناف بیانی. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں ایک رائے وہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ او فی محل رفع خبر ثانٍ لإنا, یعنی اس کو ہم انا کی دوسری خبر بھی قرار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈیٹیل انالیسس بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے عبدالسلام صاحب نے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. تو یہ جو بڑی بخشش انہوں نے ترجمہ کیا ہے یہ مغفرۃ کے نکرہ ہونے کی وجہ سے کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑا پن جو ہے اس کو شو کیا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ جی آیت مکمل ہو جاتی ہے. آج کی آیت کے حوالے سے کوئی کویسچن کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہے تو مجھ سے کر لے. جی رول نمبر 8 ہاتھ اٹھا رہی ہیں, فرمائیے.
جی سر، یہ جو ایک آپ نے بتایا مصدر میمی، جی سر جی اس کو اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں. اور سمپل سر سا اس کے بارے میں جی سمپل سی بات ذہن میں رکھیں کہ سمپل مصدر ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مصدر جو میم سے شروع ہوتا ہے نا اس کو مصدر میمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بس سر اور کوئی فرق نہیں. کسی فعل کا مصدر میم سے شروع ہو رہا ہو نا تو اس کو مصدر جی میمی جی کہا جی جاتا ہے، صحیح ہے. تو وہ عام طور جی. پہ مفعل، مفعل وغیرہ یا مفعلہ کے وزن پہ ہو. اور سر یہ ایک بک میں گرامر کی جو تجزیہ ترکیب کی اس میں سر یہ للتقویٰ کو امتحانہ کے متعلق بھی کیا ہے، اور سر اس سے پہلے محذوف بھی کچھ مضاف مانا گیا ہے لی ظہوری کر کے. سر یہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو اس کو جی بھی یہ کلیئر کر دیں گے یہ سر. ہم دیکھ لیتے ہیں اسے محمود صافی صاحب نے کیا کہا ہے. جی محمود صافی صاحب اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جو للتقویٰ ہے یہ متعلق بھی امتحانہ ہے، ٹھیک ہے، اور بھی حذف مضاف، یعنی مضاف کے جی حذف کے ساتھ ای لظہور التقویٰ، ٹھیک ہے، یعنی لظہور التقویٰ کر کے انہوں نے اس کو متعلق کر دیا ہے امتحانہ کے، ٹھیک ہے، یعنی تقوی کے ظہور کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے. بس اس میں یہی جی. چیز ہے، ایسی اور کوئی پریشانی والی بات. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور کوشچن نہیں؟ جی تو الحمدللہ جی سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 ہماری آج مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.